مردانہ کمزوری صرف مستعد سے ہی نہیں ہوتی اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی نئی شادی کے بعد تندرست میاں بیوی ایک رات میں 3 یا 4 مرتبہ مباشرت کر سکتے ہیں۔ مباشرت کی یہ تعداد حیرت انگیز نہیں ہے۔ اگر تحقیق کر کے اعداد و شمار کیے جائیں تو اس طرح بہت سے کیس مل جائیں گے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں کچھ وقت تک تو رات میں 2-3 مرتبہ مباشرت کرنا زیادہ میاں بیویوں کے لیے عام سی بات ہے۔ جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں اس کے لیے ایک بعد دوسری مرتبہ مشکل ہے۔ مردانہ کمزوری جس وجہ سے ہوئی ہے اس وجہ کو ڈھونڈیں اور پھر اسے اچھے اور مخلص حکیم سے مل کر علاج کروائیں، اور اگر اچھی صحت چاہتے ہو تو علاج شادی سے پہلے بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مستعدی کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں۔ مردانہ کمزوری کے کچھ اہم اسباب اور وجوہات: زندگی میں تناؤ، گھر کا چھوٹا ہونا جس میں مباشرت کے وقت تنہائی کی کمی، مالی پریشانی سے دل کا گھرا رہنا، ادھورا جسمانی علم، ذیابیطس کی بیماری، مستعدی پوشیدہ چوٹ، موٹاپا، مباشرت کے وقت خوف، زیادہ پیشاب آنا اور بد ہضمی کی بیماری، زیادہ شراب پینا وغیرہ وجوہات۔ مردانہ کمزوری کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بیماری ذہنی مادہ منویہ اور تبادلی جراثیموں کے ضیاع، چوٹ سے پیدا وغیرہ وجوہات سے ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری کی علامات: مباشرت کے وقت عضو تناسل میں تناؤ پیدا نہ ہونا، ہیجان آنے کے بعد فوراً مادہ منویہ کا نکل جانا، اس سے مرد شرمندہ ہو کر دکھی رہنے لگتا ہے، ذہن پر پریشانیوں میں گھومتا رہتا ہے، سر چکراتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وغیرہ اس بیماری کی اہم علامات ہیں، یعنی وہ مرد ذہنی طور سے پریشان دکھائی دینے لگتا ہے۔ مزید معلومات اور ذہنی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔